بھی تھے، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا اور آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے. پھر اسی طرح دوسری بڑی نیکی یہاں جو بتائی گئی وہ کسی کو سوار کرانا. اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھا دینا گاڑی کار وغیرہ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو پک اینڈ ڈراپ دینا، لفٹ دینا. اور بزرگوں کو ایلیویٹر میں آنے دینا، وہ بھی تو سواری ہے نا ایک طرح سے. ویل چیئر والوں کو پہلے جانے دیں. جی ہاں، بچے جب آ رہے ہو تو ان کو بھی آگے کر دینا، کیونکہ بچے جب پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو راستہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ایسکلیٹر جو آ رہی ہوتی ہے اس پہ لوگ بہت ڈرتے ہیں، بعض بڑے اور بچے. جی، ایسکلیٹر جو ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اوپر جاتے ہوئے یا نیچے اترتے وقت. تو ان کو ہاتھ پکڑنا، ان کو طریقہ پہلے سکھا دینا کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھنا ہے، یہ دو کے بیچ میں نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی. مال کے ذریعے کسی کی سواری کا انتظام کر دینا. اسی طرح کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا. اس کا فائدہ کیا؟ یہ ایک تو جوڑوں کا صدقہ ہے، اپنی ذات پہ احسان ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اس کا کوئی کام رکتا نہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو. جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا. جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں؟ کچھ لوگوں نے تو اس کو یوں لیا ہوا جن کو فوت ہو جاتا کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی میں پیارا ہونا ٹھیک ہے. اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں. نمبر 1، مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، ایسا کام کرنا جس سے دوسرا خوش ہو جائے. اب اس کے لیے کوئی لگے بندی لسٹ نہیں دی گئی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو نہیں. ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اس جگہ یہاں بیٹھے ہوئے میں دوسرے کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. مسکرا سکتے ہیں، ہر وقت مسکرا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی دیکھنا نہ چاہے مسکراتا چہرہ. نمبر 2، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، کچھ اسے چبھ رہا ہے، کچھ اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا کسی بھی طرح. نمبر 3، اس کا قرضہ ادا کر دینا. نمبر 4، اسے کھانا کھلانا. پھر فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. ہم میں سے ہر ایک کا دل تڑپتا ہے کہ ہم مسجد نبوی پہنچ جائیں اور رمضان کا اعتکاف وہیں کریں. اور جس کو موقع ملے ہم سمجھتے ہیں وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کو وہاں اعتکاف کا موقع مل گیا، وہ سب نیکیاں لوٹ کے آ گیا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تو یہاں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. کسی کو ضرورت ہے، مثلاً کوئی نیا شخص آیا آپ کے شہر میں، نیو امیگرینٹس ہیں، اور کینیڈا میں تو یہ نیکی کے مواقع بہت ہیں. اب جو نیا آنے والا ہے ہو سکتا ہے آپ کو رشتے دار یا آپ کو کوئی جان پہچان ہوتا نا، کوئی نہ کوئی جان پہچان والے وہاں سے کانٹیکٹ کر کے آتے ہیں. اب آپ کہتے اوہ اب تو میرا تو ٹائم ضائع ہوگا یا مجھے ایکسٹرا کام پڑ گیا. نہیں، اس کو گروسری کہاں سے اچھی ملتی ہے، گھر اچھے کہاں ہیں، کون سی چیز کہاں ہے، چھوٹے موٹے برتن کپڑے ضرورت کے سامان کا انتظام کر دینا اور اس کا مسلسل انتظام رکھنا کہ جو بھی آئے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوں. باقاعدہ اس کے لیے چیزیں تیار کر کے رکھنا کہ کیا کیا آنے والے کو ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیز کہاں سے سستی ملتی ہے. تو یہ اتنے بڑے نیکی کے مواقع ہیں کہ جس میں آپ کینیڈا میں رہ کے 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب لے سکتے ہیں.
فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی، کوئی بھی ہو، اینی ون، ضروری نہیں رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ہاسپٹل تک لے جانا، کسی چیز کی خریداری کے لیے اس کو لفٹ دے دینا، مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ غصہ آیا وہ سخت، اور یہ غصہ باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں پر، اپنے میاں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور بعض اوقات بچوں کو پیرنٹس پر. تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ویکنیسز ہیں، اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا کہ میرا کام ہو جائے گا، میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. آج کے دن کہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ خوب غصہ جاڑیں دوسرے پہ، لیکن آپ روک لیتے ہیں کہ نہیں چھوڑو. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل، لیکن اس کے لیے نہیں جو اس کا ارادہ کر لے اور واقعی جو کرنا چاہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں خامیوں پہ پردہ پڑ جائے گا، اور قیامت کے دن امید ہی امید، خوف دور ہو جائے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. سخت گھبراہٹ اور خوف کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت سکون کا. پھر اسی طرح کسی کو راستہ دکھا دینا، نابینا کے ساتھ چلنا، اپنے ڈول سے پانی دوسرے میں ڈال دینا. اب ڈول تو نہیں ہوتے لیکن بوٹلز ہوتی ہے نا، کہ آپ پانی پینے لگے آپ تھوڑا دوسرے کو بھی ڈال دیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں. تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، برائی سے روکنا، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، یہ سب صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ہی ڈال دو. ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ تم کسی اداس آدمی کو انس اور اپنائیت مہیا کرو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی فیملیز، رشتے دار، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، وہ بعض اوقات یہاں آ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے بائی دا وے، انسانی دل کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ بیٹھے ہیں اچھے بھلے خوش باش اور باتیں کر رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچانک نظر آتی ہے اور آپ پر اداسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ اور آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کوئی نون ریزن ہوتی؟ کوئی نون ریزن نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوا، بس بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ گیا میرا کچھ. اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے کسی سے بات کرے، یا کوئی آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی کنفیوژن دور کر دے. اب بات میں کس کو ٹائم ہے، کون بات کرے؟ یا پھر ہم اچھے ہوتے تو ہم کہتے یہ دوسرے تو بس ایسے ہی ہیں، ان کو تو ہر وقت کچھ ہوا رہتا ہے، وہ دوسرے کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں کچھ. خصوصاً آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ میاں پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہیں نا، کہ وہ ہر وقت ان کی اداسی دور کرتے رہیں، ان کے آنسو پوچھتے رہیں، ان کے کام کرتے رہیں، ان کو بس ہر وقت انکریج کرتے رہیں. چونکہ ان پہ یہ کیفیات کم گزرتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہتی ہیں. تو ایسے میں عام طور پر جو فرینڈز ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ایسے مواقع پر کام آتے ہیں. اور خواتین کی نفسیات خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں. آدمی ایموشنل، ان کے اندر نہ وہ منتھلی کو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، نہ ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں، نہ مینوپاز کے مسئلے ہیں، نہ کچھ اور. انہیں کیا سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ کیوں نہیں رہے. اور بعض لوگ انہی کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. تو اس میں انسان کو ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، یا کسی ایسے سے کچھ توقع رکھنا جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا، غفلت برت رہا، توجہ ہی نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات تو ہے ہی، لیکن نقصان دہ بات بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو وہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا، اور یہاں وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا، یعنی جو ضرورت مند تھے ان کو نہیں دیتا.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل اسی طرح روک رہا ہوں جس طرح تو لوگوں سے روکتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو بھلائی نہیں کرتا تھا، آج تیرے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں آلویز گیونگ اینڈ پہ ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے. پھر بعض اوقات لوگ سیدھا رستہ بتانے کے بجائے الٹا رستہ بتاتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے. یہ ہوتا ہے بچے کھیل کھیل میں، ہنسی مذاق میں ادھر چلے جائیے ادھر چلے جائیے اور وہ غلط رستہ ہوتا ہے، بند گلی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. تو تخفیف کا سوال کرتا رہا، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑے کا عذاب باقی رہ گیا، باقی معاف ہو گئے. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب سزا کا اثر زائل ہو گیا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے وہ سزا تھی وہ ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا، تو فرشتوں سے پوچھا اس نے کہ کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا. انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. مظلوم تھا وہ اور تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. تو کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا. اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ ہماری ریچ میں ہو، اگر ریچ میں نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اب آپ دیکھیے بعض اوقات گھر میں ہی مظلوم ہوتے ہیں لوگ، ساس بہو کی نہیں بنتی، وہ لڑائی جھگڑا، چونکہ ساس اماں ہے اس لیے اماں غلط بھی کرے تو مجھے تو اماں ہی کا ساتھ دینا، اور بہو مظلوم بھی ہے تو چونکہ وہ بہو ہے، وہ پرائے گھر کی، تو ساری شکایتیں اسی کے خلاف ہوں. تو یہ کیسز اور بھی خطرناک ہیں کہ جس کے کسی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو اور انسان اس سے نہ روکے دوسرے کو اور نہ سمجھائے، یا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے رشتے داروں میں کوئی ایسا کر رہا ہے. اور یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے اور دوسرے کے لیے دوہرے معیار رکھنا، اپنے لیے کچھ پسند کرنا، دوسرے کے لیے کچھ اور کرنا، بیٹی کے لیے کچھ اور چاہنا، بہو کے لیے کچھ اور چاہنا. بیٹی سارا دن بھی سو رہے تو کوئی بات نہیں، سوئی رہے بیچاری تھکی ہوئی ہے، اور بہو اگر تھوڑی سی بھی کام سے لیٹ ہو جائے تو بہت سارے اعتراضات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر اچھی بات کرنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، خواہ یہ ذکر اذکار ہو جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، یا یہ دوسروں کے درمیان صلح کرانا ہو، یا ویسے کوئی اچھی بات کر رہا ہو. نہیں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ٹپ پتا ہے، کوئی نسخہ پتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی اچھا مشورہ آپ کے ذہن میں، تو آپ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی غلطی بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے. اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے نہیں، ہائی رائزز ایسے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، گلاس سے. تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے. یہ گھر اس کو ملیں گے. یہ جو یہاں ٹوین ٹاور بنے ہوئے نا اسی روڈ پر آگے جا کر، تو جب ان کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ اتنے گول 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 گول، وہ دیکھ کے بھی چکر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اس میں کون رہتا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ تو سولڈ آؤٹ تھا، اور ملینز میں ہے ایک ایک اس کا پورشن جو ہے. اس کو عورت کی خوبصورتی پہ بتایا. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ جو بالکل ہی گول 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 ہو تو اس کا کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی، کوئی کمرہ سیدھا نہیں ہوگا، فرنیچر نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ پریکٹیکل تو نہیں ہے نا. کیونکہ جب یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کسی کو نہیں تو کہنے لگا اچھا دنیا میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں بھی رہنا پڑے گا. یہ مقصد نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں آپ، کس درجے کی بلڈنگ ہے. تو اگر دنیا میں لوگوں کو اتنا کریز ہے اوپر جا کے شیشے کی بلڈنگ میں رہنے کا، تو آخرت میں کتنا شوق ہوگا کہ ہمیں وہ مل جائے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اچھی طرح بات کرے. لیکن یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے. اچھا لوگوں سے گھر سے باہر تو پھر بھی کر لیں گے، بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، شوہر کے ساتھ کیا کریں گے، رشتے داروں کے ساتھ کیا کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. تو ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں. صرف صبر کی ضرورت ہے، اپنے منفی رویوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو، چوز کر لو کیا کرنا ہے، بہتر کیا وہ کرو. پھر مسجد کی طرف جانے کے ہر قدم پر اجر. اگر بچوں کو آپ یہ بتا کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ شوق سے جائیں گے.
بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کی اجازت مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پر رہو. دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر جتنے بھی دور ہوں گے تو تمہارے آثار قدم لکھے جائیں گے. مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے، اگر باوضو ہو کر گھر سے نکلے، اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آتے اور جاتے دونوں وقت اجر ہوتا ہے، یعنی صرف جانے کا ہی اجر نہیں، واپسی کا بھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، یعنی مسجد جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسا جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے. اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے، اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو، تو ایسے انسان کا اجر عمرے کے برابر. یعنی آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ آپ اٹھ کے اشراق پڑھ لیں یا چاشت پڑھ لیں، تو اتنی بڑی نیکی. کیونکہ فرض نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن نوافل وہ بہت بھاری ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے. اور جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اتنا ہی اچھا ہے، اس پر بھی گھبرانا نہیں چاہیے. قریب ہو تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی پھر نماز رہے گی نہیں، لیکن دور بھی ہو تو ہر پہیا جو گھومے گا اس پر بھی اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے قدموں پر آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اس پر بھی اجر. گھر سے باہر تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، گھر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز جو گری پڑی ہے جو راستے میں ٹھوکر لگے گی، بچے کو تکلیف دے گی، ویسے گندگی ہے، صفائی کے منافی ہے، یا کچھ بھی ہے، یا کوئی بچہ کرسی نکال کے باہر رکھ گیا، اس کو واپس اندر بھیج کے کر دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، اور ان سب چیزوں کو خوشی سے کرے اور اس نیت سے کرے کہ ان پر اجر ہے. پھر اسی طرح ابو برزہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، شاید آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے پاس زندہ رہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا زاد راہ بتائیے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو. آپ نے فرمایا ایسے کرو اور ایسے کرو، اور فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو. اچھا ہم لوگ تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں راستے میں، چیز سے ہٹا دیں. بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ راستہ ہے پرواہ نہیں کرتے، دوسرے کو گزرنے میں کتنی تکلیف ہوگی. ایک آدمی جس نے کوئی خاص نیک عمل نہیں کیا تھا، اس نے ایک مرتبہ راستے سے کانٹوں والی ٹہنی دور کر دی. یعنی جیسے درخت کاٹ کے لوگ پھینک دیتے ہیں نا، یا ٹوٹ کے گر جاتا ہے درخت، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، تو اس نے وہ ہٹا دیا کہ لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس کے برعکس جو لوگ راستوں میں گند پھیلاتے ہیں ان کے لیے شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لعنت واجب ہو گئی. اور اس میں کیا ہے، خاص طور پر جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ گھروں میں ان کے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تو وہ جنگل میں جاتے ہیں، تو راستوں میں بیٹھ کے رفع حاجت کر دیتے ہیں، تو ہر گزرنے والے کو اذیت ہوتی ہے گندی چیز دیکھنے کی اور اسمیل کی. غلط پارکنگ کرنا، ویری گڈ پوائنٹ. جی اللہ اکبر. ٹم ہارٹن کے لیا کچھ، جہاں پیا وہیں چھوڑ دیا، راستے میں چھوڑ دیا. پانی پیا، چاہے کسی کا گھر ہو، اپنا ہو، رستہ ہو، کچھ ہو، وہیں آدھی بوتل پی، آدھی وہیں پھینک دی، ٹشو پھینک دیا. یعنی اپنا کوڑا خود بھی نہیں اٹھاتے. تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میں سے ہر ایک پر بطور شکرانہ نعمتوں کا صدقہ واجب ہے، ہر روز صدقہ واجب. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقے کا ذریعہ. اگر بہت کام نہ کر سکے تو کم از کم 2 رکعت چاشت ادا کر لیں. اب بعض کہتے ہیں چاشت کیا، اشراق کیا ہے؟ جب سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد پڑھے تو یہ اشراق ہوتا ہے، اگر لیٹ پڑھے تو چاشت کہلاتا ہے. ایک ہی نماز ہے، زوال سے کچھ دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا صدقہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو سوار کرانا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے. اچھی باتوں میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دینا ہے، اور بیزار کن گفتگو سے بچانا دوسروں کو. اس انداز میں بات کرنا کہ دوسرے پریشان ہو جائیں، تکلیف میں آئیں، اس سے بچنا بھی. پھر اسی طرح اللہ سے قریب کرنے والا بیسیکلی ہر عمل جو ہے وہ صدقہ ہے. کوئی بھی عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اور بندوں کے لیے خوشی کا سبب ہو، تو یہ سب کچھ
صدقے میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة.